أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے ان حضرات کے لیے جنہیں اللہ رب العزت نے اس سال حج بیت اللہ کے لیے انتخاب فرمایا ہے، حج کے ضروری مسائل بیان ہو رہے ہیں. اور اتنے بڑے مجمع میں ظاہر ہے کہ سب کا انتخاب تو نہیں ہوا، لیکن جن کا انتخاب نہیں ہوا وہ اسے سن کر اپنی ایمانی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، اور کم از کم یہ تو ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کے لیے وہاں کی زیارت کو، حاضری کو آسان فرما دیں. گزشتہ جمعے احرام کی 3 نیتیں بتلائی گئی تھیں. پہلی احرام کی نیت ہے حج قران کی، جس میں احرام ایک ہوتا ہے، کام 2 عمرہ اور حج کا ہوتا ہے. دوسری نیت بتلائی تھی حج تمتع، جس میں کام 2 ہیں، عمرہ اور حج، اور دونوں کے لیے الگ الگ 2 احرام ہیں. نمبر 3 کام ایک ہے حج، اور اس کے لیے احرام بھی ایک ہے، اسے کہتے ہیں حج افراد. احرام کی نیت کرنے سے پہلے مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الاحرام کی پڑھی جاتی ہیں، یہ نفل ہیں. اس کے بعد احرام کی نیت کی جاتی ہے اور پھر تلبیہ ہوتا ہے. اگر مکروہ وقت ہو، نمبر 1 فجر کی نماز جس نے پڑھ لی، اس کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کا وقت ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے. اس وقت میں کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے. البتہ فجر کے بعد کسی کی نماز قضا ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے سورج نکلنے کے وقت تک، لیکن نکلنے کا جو عمل ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہے، اس میں کسی قسم کی نفل، فرض، قضا، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. دوسرا وقت ہے زوال کا، جو کم از کم 10 منٹ ہے. جب یہ وقت ہو تو نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ فرض، نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت، نہ نماز جنازہ. تیسرا وقت ہے جس نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. جس وقت سورج عین غروب ہو رہا ہو اس وقت میں نہ نفل، نہ فرض، نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت، نہ نماز جنازہ کچھ نہیں کر سکتا. چوتھی چیز،
فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ ہوتا ہے صبح صادق پر، سحری کا وقت ختم ہونے پر۔ صبح صادق کے بعد نفل اور سنتوں میں سے صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کی اہمیت بہت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ بہتر یہ 2 رکعت۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر صبح صادق کے بعد کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے یہ فجر کی 2 سنتوں کے۔ ہاں، قضا نماز ہے کسی کی پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی میں یہ تحیۃ الاحرام بھی ہے کہ یہ بھی اس وقت نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا مسئلہ، حج کرنے والوں میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور خواتین کے ساتھ اللہ نے کچھ مجبوریاں رکھی ہیں۔ اگرچہ یہ مجبوریاں ان کی صحت کی علامت ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مجبوری میں شمار کیا نا۔ زمانہ حیض یہ مجبوری تو ہے۔ اب وہ حج پہ جا رہی ہے اور جاتے وقت اس کی مجبوری کے ایام ہیں، تو وہ تحیۃ الاحرام نہیں پڑھے گی، بلکہ احرام کی نیت کرے گی، تلبیہ پڑھے گی، سارے اذکار کرے گی، ساری دعائیں پڑھے گی، تسبیحات پڑھے گی، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ نماز تو ہے ہی نہیں اس کے اوپر ان دنوں میں۔ اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایسی خواتین عمرے کے ارکان جب تک ادا نہیں کریں گی جب تک کہ وہ اس مجبوری کے دن سے پاک نہ ہو جائیں۔ جتنے دن لگتے ہیں، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، وہ حرم شریف کے اندر نہیں جا سکتی۔ حرم شریف، مسجد حرام کسے کہتے ہیں؟ وہ عمارت جس میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں نا، وہ اس کے باہر جتنا میدان سفید پتھر کا ہے یہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جہاں عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور عمارت سے باہر چاہے جتنا بڑا میدان ہو، اگرچہ وہاں نماز ہوتی ہے لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ مسجد جب تک نہیں بنے گی جب تک وہ مسجد یہاں تک نہ آ جائے، اس کی عمارت۔ اس میدان میں وہ مجبوری والی عورت جا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، منع نہیں ہے، ہاں عمارت کے اندر نہیں جا سکتی۔ اب جب احرام باندھ لیا تو یہ جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں حج والے اور سیدھا جدہ ہو کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو راستے میں جدے سے پہلے ہوائی جہاز کا عملہ جو ہے وہ تقریباً پہنچنے سے آدھے گھنٹے پہلے کم و بیش اعلان کرتا ہے، بار بار اعلان کرتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے۔ آپ کو معلوم ہے سستی مارے سب جگہ ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت ہیں، اور یہ ساری سستی اللہ کے معاملے میں ہے۔ بہت سے لوگ یہیں سے احرام باندھ کے نہیں جاتے، جب وہ اعلان ہوتا ہے تو بھاگتے پھرتے ہیں ہوائی جہاز میں۔ اب کیا کریں گے احرام کے، اور بے وقوف اتنے ہوتے ہیں احرام کے کپڑے بھی سامان میں دے دیتے ہیں، اب کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، پھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ اچھا احرام کے کپڑے پہن لیے تو اب وہ سمجھتے ہیں اب نیت کیسے کریں گے، اس لیے یہیں سے نیت کر کے جائیں۔ ہوائی جہاز کا وہ نہ کریں انتظار کہ وہاں اعلان ہوگا، وہاں اگر آپ سو رہے ہوں، اعلان ہو گیا، گزر گئے میقات کے اوپر سے، تو پھر ایک دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم کہتے ہیں ایک بکری کو ذبح کرنا جس کی شرائط قربانی والی ہوں گی، بے عیب ہو، 2 دانت ہو، اور اس کا گوشت نہ عمرہ استعمال کر سکتے ہیں نہ یہ دم دینے والا استعمال کر سکتا ہے، وہ فقیر اور مسکینوں کے لیے۔ اور ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں مراد آباد میں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نا، وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس عمل کی وجہ سے بعض حاجیوں پر دم آ گیا تھا،
میں نے ان سے کہا، کہنے لگے نہیں ہم تو ایسے تھے، مجبور تھے، فلانے تھے، پیسے نہیں ہمارے پاس نا. اور یہ حاجی کے پاس تو بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے نا، ساری خریداری میں سب اڑا دیتا ہے. اور اب ہمارے روپے سے ریال بھی 50 روپے کا ہو گیا تو پھر اور بھی زیادہ. ہم سب سے زیادہ فقیر اور مسکین تو پاکستانی ہے بیچارہ. تو میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب نے کہا دم ہو گیا. میں نے کہا وہ تو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہنے کا یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. جب عربی کا دم واجب ہوتا ہے تو اردو کا دم نکلتا ہے. بڑی عجیب بات کہی نا. عربی کا دم واجب ہوتا ہے تو اردو کا دم نکلتا ہے. میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کیا کروں گا کیا مطلب حج نہیں ہوگا، حج ناقص ہو گیا. اس لیے یہیں سے نیت کر کے جائیں. جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، میں قانونی مسائل بیان نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے نا اتنا. اگر تربیتی پروگرام ہوا، امید ہے ہوگا، کب ہوگا یہ پتہ نہیں، تو وہاں تو سب چیز بیان ہوتی ہے. میں تو چیدہ مسائل بیان کر رہا ہوں بس. جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی پوچھ لے گا. جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور آپ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر جائیں تو اس بات کا اہتمام رکھیں کہ جاتے وقت جس طرح یہاں پر سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ کے داخل ہوں. دوسری چیز، اعتکاف کی نیت کریں. یہ نیت یہاں بھی کرنی چاہیے. نماز پڑھنے سب آ رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے. جب مسجد میں آ رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے ایک اجر و ثواب فری میں مل سکتا ہے نا. اگر نیت نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. نماز تو پھر بھی پڑھ رہے ہیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں گے تب بھی نماز پڑھیں گے آپ، اور اعتکاف کا ثواب فری میں. تو حرم شریف میں جو جا رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت بھی کریں. وہاں پر جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. اللہ کا عام قاعدہ ہے نا، عام جگہ تو یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر، وہاں یہ ہے کہ کم از کم 1,00,000 کے برابر. اس کرنے والے کا دل اور نیت کیسی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس میں مزید بڑھا دے، اس کو اختیار ہے. اعتکاف کی نیت کریں. جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو نیچی نگاہ کر کے جائیں. یہ مسجد حرام کی جو مینا کاری ہے اس کو مت دیکھیں، یہ مقصود نہیں ہے. یہ تو ہمارے سامنے بنا ہے، سود کے پیسے سے بنا ہے. اب جو حرم بنا ہے سود کے پیسے سے بنا ہے، ابھی کوئی ادائیگی نہیں ہوئی، سود چڑھ رہا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصود ہی نہیں ہے. یہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ بیت اللہ. اس نیچی نگاہ سے جائیں. کیوں نیچی نگاہ سے جائیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیت اللہ میں آؤ اور یہ پہلی دفعہ اس کو دیکھو، یہ نگاہ ہٹنے سے پہلے جو اللہ سے مانگ سکتے ہو مانگو. یہ تو قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے نیچی نگاہ کر کے جائیں. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جائیں گے، ایک دفعہ نگاہ پڑے گی ہٹا لیں گے، وقت ختم ہو گیا. جب نیچی نگاہ کر کے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا. راستے سے ہٹ جائیں، کہیں کھڑے ہو جائیں، بہت جگہ ہے جو راستہ نہ ہو آنے جانے کا، اس سے ہٹ جائیں. بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھائیں. جتنے من میں ہے سب مانگیں نا، کتنی دیر مانگتے مانگیں، کوئی منع نہیں ہے. یہ ہے وقت. اور مانگتے وقت بس دیکھتے نا، نگاہ نہ ہٹائیں، بس دیکھ رہے ہیں. یہ ہے قبولیت دعا کا وقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور بعض اللہ والے ایسے تھے بڑی عجیب دعا کرتے تھے. وہ تو ہم تو اپنے من کی کریں گے نا، ہمارا ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، ایسا سب جائز ہے. جو حلال چیز مانگ رہے ہیں سب جائز ہے. لیکن اللہ والے بعض ایسے تھے کہ وہ پہلی نگاہ میں جو دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات ایسی دعا جو سب جگہ کام کرے گی. مستجاب الدعوات کیا ہے؟ اللہ کے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں کہ آپ شکل دیکھ کر، صورت دیکھ کر، اس کا حلیہ دیکھ کر نہیں پہچان سکتے کہ اتنا اللہ کا مقرب ہے. یہ اس کی ظاہری شکل پر مت جائیں، لیکن جب اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کرتا ہے، فوراً پورا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. تو اللہ والے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اب جب مستجاب الدعوات کی دعا قبول ہو گئی تو آپ جہاں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ فوراً قبول کرے گا. باقی آپ کے من میں جتنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مانگ لیں. نگاہ ہٹانے سے پہلے اپنے پورے تسلی کے ساتھ
جب تک آپ کا دل لگے آپ دعا کیجئے، خوب تضرع سے کیجئے. یہی مقام تو ہے جہاں پر آنسو بہائے جائیں گے. اب تو اللہ کے اس گھر کے سامنے جو پہلا گھر ہے، جس کے متعلق حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر روزانہ 120 رحمتیں اللہ نازل فرما رہے ہیں. اور یہ 120 رحمتیں 120 کا عدد مت دیکھیے گا، تو 120 جب بیت اللہ میں ہیں تو پھر لاکھ سے ضرب دیں کتنی ہوں گی. اور اللہ اپنے وسعت سے لحاظ سے جتنی چاہے نازل فرما دے. اس میں سے حدیث میں آتا ہے 60 رحمتیں صرف ان کے لیے ہیں جو 24 گھنٹے وہاں طواف کرتے ہیں، اللہ ان میں تقسیم فرما دیتا ہے. اور 40 ان کے لیے ہیں جو وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ ان میں تقسیم فرما دیتا ہے. 20 بچی، 20 ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ طواف کر رہے ہیں، اس وقت کچھ نہیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بس کوئی کام نہیں ہے. یہ بھی عبادت ہے. یہ وہیں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. آپ کہیں جی ہم تو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا تھوڑی ہے. دیکھنا وہ ہے جو ان آنکھوں سے براہ راست ہو. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. 20 ان پر تقسیم ہو جاتی ہیں. یہ وہ مقام ہے نا، یہیں آنسو بہانے ہیں. اور جس مقام پر، جس جگہ پر بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں طواف، یہ اس جگہ ہے کہ اس کے بالمقابل 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور پر ایک کعبہ اور ہے اوپر، بالکل اسی کے اوپر. اگر آسمان ٹوٹ جائیں اور وہ اوپر سے گرے تو عین بیت اللہ کے اوپر گرے گا. اس بیت المعمور کے امام ہیں حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں ہزار فرشتے طواف کر رہے ہیں اس کا. اور اس بیت المعمور کے اندر جو فرشتہ ایک مرتبہ چلا گیا اس دنیا کے بنائے جانے کے بعد سے، اس کائنات کے بنائے جانے کے بعد، دنیا تو یہ والی دنیا تو بعد میں بنی ہے نا، کائنات تو پہلے سے. اس کائنات کے بنائے جانے کے بعد سے جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کے اندر چلا گیا، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے؟ تو عبادت کے لیے تو وہ کافی ہیں، ہماری آپ کی ضرورت تھوڑی ہے. لیکن ہم جتنے کام کریں گے یہ اپنی ضرورت کے کریں گے. ہماری فرما برداری یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں. اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ ایک دفعہ بلاتا ہے پھر بلا لیتا ہے. وہ فرشتے تو ایک دفعہ جا رہے ہیں، دوبارہ نوبت نہیں آ رہی. اس جگہ آپ طواف کریں گے کہ اس کے اوپر فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں. کس جگہ طواف کریں گے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک اس مقام پر کتنی جگہ پڑے ہوں گے، رکھے گئے ہوں گے. تمام انبیاء علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کس کس جگہ رکھے گئے ہوں گے؟ ہم اس جگہ پر چل رہے ہیں نا. صحابہ رضی اللہ عنہم جن کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی، اور وہ وہاں کے رہنے والے بھی تھے بعض، ان میں کتنی جگہ ان کے قدم رکھے گئے ہوں گے. بڑے ادب کا مقام ہے وہاں پر. ادب کرنا پڑے گا حاجی کو. ادب نہیں کرے گا اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. ابھی تو ایک بھگت رہے ہوں ادب نہ کرنے پر. اس لیے حاجی کو ادب کرنا پڑے گا بغیر ادب کے. اور میں ایک سچی بات کہوں آپ سے، اگر 15 لاکھ حاجی جاتا ہے بمشکل 2 لاکھ ہوں گے جو ادب کرتے ہوں گے، باقی سب یوں ہی ہیں. جا تو رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ بلا رہا ہے لیکن ادب نہیں رہا. اور یہ ادب بہت ضروری ہے. تو بیت اللہ میں جب دعا کر لی اس کے بعد طواف شروع کریں گے. اور یہ طواف جو ہے یہ احرام کی حالت میں ہے. عمرے کا طواف ہوگا یا قران میں پہلے عمرے کا ہوگا. اس طواف کے بعد سعی کرنی ہوگی. احرام کی حالت میں ہوں گے. اس احرام کی حالت میں جب طواف کریں گے عمرے کا
تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سیدھا مونڈھا جو ہے اس کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر الٹے کندھے کے اوپر ڈال لے، یہ سیدھا مونڈھا برہنہ ہو جائے گا۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں گٹ مٹ مت کرنا، کتابوں میں سب چیز لکھی ہوئی ہے۔ پہلی چیز، یہ مونڈھا کھولنا ہوگا طواف شروع کرنے سے پہلے، پورے طواف میں کھلا رہے گا، اس کو کہتے ہیں اضطباع۔ دوسرا کام اس طواف کے کرنے والے کو یہ کرنا پڑے گا بشرطے کہ صحت مند ہو، ٹانگوں میں تکلیف نہ ہو، چل سکتا ہو، رش ایسا نہ ہو کہ اگر وہ عمل کرے تو دوسرے کو تکلیف ہو تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا، پھر تو اپنی فطری رفتار چلے گا۔ اور جو ضعیف ہیں اور جو کسی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ بھی فطری رفتار چلیں گے، عورتیں بھی فطری رفتار چلیں گی، چاہے صحت مند ہوں چاہے مریض ہوں۔ یہ صحت مند مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل پر اچھل کر اکڑ کر چلے گا۔ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہاں پسند ہے۔ اور میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی عبادت ہے، دوسری جگہ اکڑ ہو تو معاملہ خراب ہے، اور یہاں جو کر سکتا ہے نہیں کر رہا تو معاملہ خراب ہے۔ اس کو کہتے ہیں رمل۔ یہ شروع کے 3 چکروں میں ہوگا۔ کوئی پہلے چکر میں بھول گیا، دوسرے میں یاد آیا تو ان 2 میں کر لے، 2 میں بھول گیا تیسرے میں کر لے، 3 میں بھول گیا تو بعد میں نہیں، بس ختم ہو گئی کہانی۔ یہ طواف، اچھا طواف شروع کرے گا حجر اسود سے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بالمقابل مسجد حرام کی جو عمارت ہے اس پر اوپر اور نیچے ہر جگہ ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، جل رہی ہے 24 گھنٹے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حجر اسود کا کونے کے سامنے ہے، بس یہاں سے اس کے سامنے سے طواف شروع ہوگا نا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت، اور جب طواف کی نیت کریں گے، طواف کی نیت کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے۔ اس تکبیر کہتے وقت طواف کرنے والے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، پاؤں بھی، سینہ بھی، چہرہ بھی، پورا رخ جیسے نماز میں قبلے کی طرف کرتے ہیں اس طرح قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب تکبیر کہیں گے تو مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ جب بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کو اس طریقے سے جھٹکے کے ساتھ بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے جیسے کوئی آدمی کوئی چیز پھینکتا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ان ہتھیلیوں کو چوم لیں گے۔ اس چومنے میں چٹخارے کی آواز نہیں آئے گی، بالکل بھی نہیں۔ خواتین جو ہاتھ اٹھائیں گی تکبیر میں، بس وہ جیسے نماز میں اٹھاتی ہیں کندھوں تک، ایسے۔ یہ ایک ہی مرتبہ رخ ہوگا بیت اللہ کی طرف، پھر نہیں ہوگا۔ جب یہ تکبیر کہہ لی اور آپ نے اپنا رخ تبدیل کر لینا ہے، اور جب تبدیل رخ ہو جائے گا تو ہمارے بیت اللہ ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ کو ہر کام سیدھے ہاتھ سے پسند ہے، کہیں بھی دیکھ لیجئے سیدھے ہاتھ سے پسند ہے، لیکن بیت اللہ کا طواف الٹے ہاتھ کی طرف سے پسند ہے۔ اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ جہاں غور و فکر کے بعد کوئی بات سمجھ میں آ جائے اسے سمجھ لیجئے، جہاں سمجھ میں دے رہا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ الٹے ہاتھ کی طرف اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم کا ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ دل الٹے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ نہیں ہے۔ ہاں لاکھوں میں کوئی ہوگا جس کا سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کبھی ایسا، اللہ کو سب اختیار ہے، لیکن عمومی طور پہ دل الٹے ہاتھ پہ۔ اور دل کیا ہے؟ اصل میں اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی یاد کا گھر ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ تو اللہ کو پسند نہیں ہے اگر سیدھی طرف سے طواف کریں گے تو اپنے گھر سے اس کا دل، اس کے ذکر کا دل جو ہے وہ ایک بالش دور ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے یہ الٹی طرف سے طواف رکھا۔ حجر اسود سے شروع ہوگا، ایک چکر لگا کر آئیں گے حجر اسود پر، یہ ایک چکر ہوا۔ اس قسم کے 7 چکر ہوں گے تو ایک طواف ہوگا۔
جب ایک چکر لگا کے رکن یمانی پر پہنچیں گے، بڑا آسان ہو گیا. غلاف کعبہ پر رکن یمانی پر اوپر سے لے کے نیچے تک سنہری ایک پٹی بنا دی گئی ہے. یہ حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے. حدیث میں آتا ہے اس پر فرشتے مقرر ہیں، 70 فرشتے، جو حجر اسود کی طرف رکن یمانی سے چلتا ہے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پڑھتا ہوا جاتا ہے. یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ چند مسائل طواف کے بیان ہوئے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.